اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور بناتے ہیں واسطے مخلوق کے کہ نہیں جانتے وہ نصیباً حصہ، مما رزقناہم اس سے جو ہم نے دیا ان کو۔ تاللہ اللہ کی قسم لتسألن البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا عما کنتم تفترون اس چیز کے بارے میں جو تھے تم جھوٹ باندھتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ بناتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ واسطے اپنے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جاتی ان میں سے کسی کو بالانثیٰ لڑکی کی، ظل وجہہ ہو جاتا اس کا چہرہ مسودہ سیاہ، وہو کظیم اور وہ دم گھٹنے لگتا ہے، یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء مارے بری خبر کے، ما بشر بہ کہ اسے خوشخبری دی گئی، ایمسکہ علی ہون کیا روک دے اس کو اوپر ذلت کم، یدسہ فی التراب یا گاڑ دے اس کو مٹی میں، الا ساء ما یحکمون خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ واسطے ان کے نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، مثل السوء مثال ہے بری، وللہ المثل الاعلیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کی مثال ہے اعلیٰ بلند، وہو العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ توجہ بے گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، نفع پہنچانا چاہیں ساری دنیا مل کر نفع سے محروم نہیں کر سکتی، نقصان پہنچانا چاہیں ساری دنیا مل کر نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹاتے ہیں تو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں فتمتعوا فائدہ اٹھاؤ، آخر کب تک، فسوف تعلمون، سوف مضارع پہ داخل و مستقبل بعید کا معنی ہے، یعنی تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا بناتے ہیں مخلوق کے لیے نصیباً حصہ، اس سے جس کو وہ نہیں جانتے، اور وہ حصہ جو مخلوق کے لیے بنا رہے ہیں وہ ہم نے دیا ہے ان کو، یعنی عطا ہماری ہے، دینا ہمارا ہے، اور مہربانی ہماری ہے، کرم ہمارا ہے، فضل ہمارا ہے، اور یہ سمجھ کسی اور کی طرف سے رہے ہیں۔ پھر جو ہم نے دیا ہے وہ ہمارے کہنے پہ خرچ کریں نا، ہماری مرضی کے مطابق ہمارے دیے ہوئے مصارف پہ لگائیں، یہ اپنی مرضی سے مصارف بنا رہے ہیں، فلاں کو دیں گے، فلاں کو دیں گے، فلاں کو دیں گے، غیروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال صرف کر دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ جمال ہے، تو پیچھے تفصیل گزری ہے غالباً سورہ انعام کے اندر کہ وہ لوگ اپنے شرکاء کے لیے حصے مقرر کرتے تھے۔ پیچھے آیات کہیں آپ نے پڑھی ہیں، میں کل کے سبق میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ اپنے شرکاء کے لیے وہ حصے مقرر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ہمارے شرکاء کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ اور پھر تقسیم بھی عجیب نا، دو ڈھیر لگا دیتے کاشتکار لوگ، تو ایک میں سے اللہ تعالیٰ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کا نام دے دیتے، ایک حصے کو مخلوق کا نام دیتے، یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ ہمارے فلاں فلاں کا ہے، یہ ہمارے فلاں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حصے سے اس طرف آ جاتا تو کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اب یہ انہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی مستغنی ہیں۔
اور اگر مخلوق میں سے یہ ہیں صفحہ 132 اور آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حصے گویا اس سے جو ہم نے پیدا کی کھیتی، اور چھپائے، کہا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شرکاء کا ہے، جو شرکاء کا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرف نہ پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا وہ شرکاء کی طرف نہ پہنچتا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک ڈھیر اللہ رب العزت کے نام کا، ایک ان کے معبودان باطلہ کے نام کا، اس طرف سے اس طرف چلا جاتا، وہ کہتے اللہ تو پہلے ہی امیر ہے۔ اگر اس طرف سے حصہ اس طرف آ جاتا، وہ کہتے نہیں نہیں یہ غریب لوگ ہیں، اس طرف سے نکالتے اس طرف دے دیتے۔ گویا وہ محتاج بھی تسلیم کرتے تھے، اس کے باوجود پھر انہیں حاجت روا بھی مانتے ہیں، مشکل کشا بھی مانتے ہیں، بگڑی بنانے والا بھی مانتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو، صفات میں شرک ہو، افعال میں شرک ہو، سب مذموم ہے، محمود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بناتے ہیں لما، مخلوق کے لیے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، کیا بناتے ہیں؟ نصیباً، حصہ۔ کس سے بناتے ہیں؟ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا۔ فرمایا اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا عما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے اللہ۔ کس سے پاک ہے؟ ان تمام کمزوریوں سے جو مخلوق کے اندر ہیں۔ اولاد کا ہونا مخلوق کی کمزوری ہے، اولاد مخلوق کی کمزوری ہے، اولاد کی مخلوق کو ضرورت ہے، خالق کو ضرورت نہیں ہے۔ کمزوری کے وقت، بیماری کے وقت، لاچاری کے وقت، بے بسی کے وقت اولاد کام آتی ہے۔ موت کے بعد اولاد اس کے لیے گویا کہ جانشین بنتی ہے، اس کی نیابت کرتی ہے، یا نفع نقصان کے سلسلہ میں اس کے لیے گویا کہ وہ معاون ثابت ہوتی ہے اسباب کی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ کمزوریاں کس کے اندر ہیں؟ مخلوق کے اندر ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا ان کی تقسیم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ہیں، اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، اور اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے، اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ تھا سارے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ جی اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتے ہیں، ہماری ان تک، ان کی آگے اللہ رب العزت تک۔ اس لیے بعض مشرکانہ عقائد میں یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا عزرائیل کہنا پایا جاتا ہے، لکھنا پایا جاتا ہے، اور آج بھی غلط قسم کے عاملین اپنے تعویذات میں گویا یا جبرائیل لکھتے ہیں، یا میکائیل لکھتے ہیں، یا اسرافیل لکھتے ہیں، یا عزرائیل لکھتے ہیں، جبکہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لینی ہے۔ اللہ المستعان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، اچھے واعظ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہی اور بی کا فرق ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ موحد کہتا ہے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مشرک کہتا ہے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ معلوم کس کس کو شریک کرتا ہے۔ لیکن موحد کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دم سے گھٹنے لگتا ہے۔ عرب کی تاریخ میں ایک آدمی گویا کسی مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، سردار تھا، چودھری تھا، اس کی باندی نے اسے آ کر کہا تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ صرف یہ سن کر کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، وہ ساری عمر دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہوا۔
صرف یہ سن کر ابو حمزہ اس کی کنیت تھی، اور اس کی بیوی نے ایک موقع پہ اشعار کہے، ان کا مفہوم یہی تھا، کیا ہو گیا ابو حمزہ کو، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے گھرانہ چھوڑ دیا ہے، کون سا میرا اختیار تھا، بچی پیدا کرنے میں کون سا میرا اختیار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار چلتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے۔ اور آج بھی مشرکین کے طرز پہ بہت سارے جہالت کا شکار ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے مبارکباد دیتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو مبارکباد نہیں دیتے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کانوں کان خبر اور ٹیلی فون جناب کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو یہ آواز دبا دی جاتی ہے، بچی کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت کا ایک تصور تھا، اور جہالت کی ایک آواز تھی جو آج بھی معاشرے کے اندر چل رہی ہے۔ پھر سارے عرب والے نہیں، عرب کے کچھ مخصوص لوگ تھے جو بچی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس جمعے کی بات ہے، نماز مغرب کے بعد مسجد سے نکلا ہوں، گھر میں تھا تو مجھے نام یاد نہیں ہے، مہمان تھے، انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ بتلا دیں، میں گھر کے دروازے تک پہنچ چکا تھا، میں نے کہا کیا، انہوں نے کہا کیا آپ بچی کی مبارک دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بچی کی مبارک دی تو میری ساس ناراض ہو گئی، تو میں نے کہا آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے سالے کو اللہ نے بیٹی دی ہے۔ تو میں نے مبارکباد دی، میری ساس میرے گلے پڑ گئی کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، بچیوں کی تو مبارک کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا یہ وہی جہالت کا ایک تسلسل ہے جو اب تک موجود ہے، جب ہم تعلیم کو عام نہیں نہ کریں گے تو یہ حالات اسی طرح ہوتے رہیں گے، تعلیم عام نہیں ہوگی تو حالات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں تعلیم ہے، جسمانی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، روحانی ضرورت کے لیے بنیاد تعلیم ہے۔ اسی کا تذکرہ یہ نماز کے بعد بھائی کر رہے تھے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو معاشرے میں مفلوج زدہ ہے، لوگوں کی نظروں سے گرا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو اپنے کھاتے سے نکالا ہوا ہے، اور حکومت کے کاغذات میں بھی وہ کسی اعداد و شمار میں نہیں ہیں تو انسان نہ، ہیں تو انسان نہ، انجام کے اعتبار سے یا جنتی یا جہنمی ہیں۔ اگر ہماری فکر سے، ہماری کوشش سے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں تو بہت سستا سودا ہے ہمارے لیے، جنت لینے کا، ہماری جنت کے بننے کا بہت سستا سودا ہے۔ ہمارے ایک مہمان تھے مولانا شفیق الرحمان صاحب، بہاولپور سے تشریف لائے، تو حضرت شیخ استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سبق سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر چارپائی پہ بیٹھتے تھے، پھر گکھڑ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ میں اوپر بیٹھا ہوا تھا اپنے کلاس روم میں، تو فرمانے لگے میں حضرت شیخ رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ اس وقت تو حیات تھے، شیخ کی ملاقات کے لیے وہ نیچے اترے، واپس آئے تو روتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا آپ دیدہ ہیں، خیر ہے؟ کہنے لگے بس۔ میں نے کہا پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ فرمانے لگے کہ سارے لوگ چارپائیوں پہ اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے بھئی اس کو اوپر بٹھائیں۔ کسی نے کہا جی یہ تو خاک روب ہے، عیسائی ہے، مسلم نہیں ہے۔ تو شیخ برجستہ فرمانے لگے انسان ہے یا نہیں؟ فرمایا اسے بٹھاؤ چارپائی پہ۔ تو کہنے لگے آج ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، انسانیت کی قدر ہی ہم لوگوں کے ہاں نہیں رہی۔ انسانیت کی قدر ہوگی تو انسانیت پہ محنت کرنی آسان ہوگی، جب انسانیت کی قدر ہوگی تو یقیناً ان کی رہنمائی آسان ہوگی، ان کے ساتھ میل جول ہوگا تو ان کو لینا دینا آسان ہوگا، اور ان سے محبتیں جب ہوں گی تو یقیناً ان کے غموں کو شیئر کرنا آسان ہوگا، اپنا سنانا کچھ حال آسان ہوگا۔ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیں، اور کل وہ افق پہ وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آئیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہ ہو کہ اللہ نے کیسی بلندی پہ پہنچا دیا ان کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کامیابی کے لیے سرمایہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے،
گاڑی نہیں ہے، رنگت نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دلوں کو جانچتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تقوی کی دولت کہاں تک ہے، کہاں تک آباد ہے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کا ڈر کہاں تک سمایا ہوا ہے، یہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم ہوگی تو تعلیم پہ اعمال کا نتیجہ لینا آسان ہوگا، پھر اعمال صالحہ بنیں گے۔ تعلیم نہیں ہوگی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دم سے گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء، اس بری خبر کے بارے ما بشر بھی جو اسے دی گئی، گویا اس کے نزدیک بچی کی اطلاع اس کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ ام ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا روک لے اس کو ذلت برداشت کرتے ہوئے یا گاڑ دے اس کو فی التراب، مٹی میں۔ عرب کے لوگوں میں ایک شخص کے ہاں بچی پیدا ہوئی، ماں نے بیٹی کو اپنی سہیلی کے ہاں بھیج دیا کہ میرا خاوند اسے برداشت نہیں کرے گا۔ خاوند کو اطلاع ہو چکی تھی اور اسے یہ باور کروائی بات کہ میں نے بچی کو دفن کر دیا ہے۔ مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے، دفن کر دیتے تھے زندہ۔ مارنا شاید جرم سمجھتے تھے، قتل کرنا جرم سمجھتے تھے، دفن کرنا جرم نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ جسے دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی تو بیچاری مر رہی ہے، آج نہیں کل مر جائے گی، وہ بھی مر رہی ہے۔ تو اس نے اپنی سہیلی کے پاس بچی کو بھیج دیا۔ یہ صاحب مطمئن تھے کہ میری بچی میری آنکھوں سے دور ہو چکی ہے، اور بچی کے وجود کو گھر میں یا اسے کھیلتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کہیں کسی سفر پہ چلے گئے، پھر آئے، پھر دوبارہ جانا چاہتے تھے۔ بیوی نے پوچھا کتنی دیر کے لیے، ان کا 2-3 مہینے کے لیے پھر جا رہا ہوں میں۔ بیوی نے خیال کیا کہ اب 3 مہینے تک میرا خاوند گھر میں نہیں آئے گا، بچی کو بلایا۔ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی، بچی کو بلایا گھر میں، چلو بچی میرے پاس کچھ وقت گزارے، میں بچی کی پرورش کروں، تربیت کروں۔ تو سفر سے یہ صاحب جلد واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ بچی گھر میں کھیل رہی ہے، بہرحال بہانہ کیا، ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے پہ لے گئے۔ وہی عار تھی نا کہ بچی بالغ ہوگی تو کسی کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کسی کی بیوی بنے گی، برداشت نہیں تھی یہ بات۔ حالانکہ جس سے پیدا ہوا ہے وہ بھی کسی کی بیوی بنی تھی تو پیدا ہوا نا، جس کا یہ بچہ ہے اس کی ماں بھی تو آخر کسی کی بیوی بنی تو یہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس بچی کو لے گئے، جا کر گڑھا کھودا، اب گرد پڑ رہی ہے چہرے پہ، داڑھی پہ، بچی وہ گرد صاف کر رہی ہے۔ جو ہی گڑھا مکمل کیا، بچی کو اس گڑھے میں کھڑا کیا، اس نے کہا ابو جان مجھے ساتھ لے جائیں، مجھے کہاں ڈال رہے ہیں آپ، کہاں پھینک رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک نہ سنی، بچی کو اسی طرح زندہ دفن کر دیا۔ سورہ تکویر کی آیات وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا، تمہیں کس پاداش میں قتل کیا گیا، بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے مارے اس بری خبر کہ اسے خوشخبری دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون، کیا اسے روکتا ہے اس کو ذلت پہ یا گاڑتا اس کو مٹی میں؟ الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جبکہ روایات میں بڑی بشارت ہے ایسے شخص کے لیے جو ایک بیٹی کی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اپنی بیوی سے ہوں یا دوسری کسی عورت سے ہوں۔ مثلا کسی خاتون سے شادی کی، پہلے خاوند سے 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں، اپنی 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں ہیں، یا بھانجی اس کی کفالت میں آ گئی، بہن کا انتقال ہو چکا تھا، یا بھتیجی اس کی کفالت میں آ گئی، بھائی کا انتقال ہو گیا،
یا کوئی اور بچی اس کی کفالت میں آ گئی، کوئی یتیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اس کی پرورش کرنے کا۔ فرمایا کان لہ سترا من النار، اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں یہ بچی پردہ ہوگی، گویا اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بچی کی پرورش، بچی کی فضیلت پہ اگر فضیلت معلوم ہو جائے، بچیوں کے وجود کو عار نہ سمجھا جائے، غنیمت سمجھا جائے، ان کی پرورش کو غنیمت سمجھا جائے، یہ ہے عدم گویا کہ تعلیم کا نتیجہ، عدم علم کا نتیجہ، علم نہ ہونے کا نتیجہ، معلومات نہ ہونے کا نتیجہ، کہ جب علم نہیں ہوگا تو پھر یہ حالات رونما ہوں گے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، واسطے ان کے جو نہیں مان لاتے ساتھ آخرت کے، مثل السوء، مثال ہے بری، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے شان ہے بلند۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا، ایسا غالب کوئی آنکھ نہ اٹھا سکے، ایسا حکیم اس کے کسی کام کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا، نہ کوئی کہہ سکے گا کہ آسمان میں یہ خرابی ہے، سورج میں یہ خرابی ہے، چاند میں یہ خرابی ہے، ستاروں میں یہ خرابی ہے، پہاڑوں میں یہ خرابی ہے، دریاؤں میں یہ خرابی ہے، مخلوق میں یہ کمی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، سب یہ دیکھ کر یہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وَيَجْعَلُونَ، اور بناتے ہیں لما مخلوق کے لیے لا یعلمون، کہ نہیں جانتے، نصیباً حصہ مما رزقناہم، اس سے جو ہم نے دیا ان کو۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس چیز کا جو تم باندھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، واسطے اپنے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے خوشخبری دی جاتی ہے کسی کو لڑکی کی، ظل وجهه، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا مسودہ، سیاہ، وهو کظیم، اور وہ دم گھٹنے لگتا ہے، یتبارأ من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء، مارے خبر کے، بری خبر کے، ما بشر بہ، جو اسے دی گئی، ایمسکہ علی ہون، کیا روکے اس کو اوپر ذلت کے، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، مثل السوء، مثال ہے بری، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے شان ہے بلند، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔